سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے، اعتدال کا حکم دیتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے یہود اور نصارہ انہوں نے، بنی اسرائیل والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انبیاء علیہم السلام کو ایک ہی دن میں شہید کیا، قتل کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کے حواریین تھے، جو ان کے صحابی تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ 170 کی تعداد ان کی، اور 43 تعداد حضرات انبیاء علیہم السلام کی۔ گویا کہ ایک ہی دن کے اندر انہوں نے 213 افراد کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ 213 افراد کو شہید کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بات آ چکی ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے بڑا مجرم وہی ہے جو نبی کی ذات کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے، وہ قیامت والدین سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا، اور سب سے بڑا مجرم بھی وہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آج کی زیدہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کسی آدمی کو قتل کرنا صرف 3 وجہ سے ہو سکتا ہے، 3 وجہوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ کوئی آدمی ایمان لایا ہو اور مرتد ہو جائے، مرتد ہونے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے،
3 دن میں اس کے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر وہ بات سمجھ لے تو بہت اچھا، نہیں تو 3 دن کے بعد اس کی گردن اڑا دیجیے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا قتل کرنا شریعت نے جائز رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو کسی آدمی کو کیا کر دے، قتل کر دے، تو قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، ٹھیک نا۔ اور تیسرے نمبر پر ایسا آدمی جو حالت اسلام کے اندر کسی شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو، وہ کوئی زنا کاری کر لے، زنا کا ارتکاب کر لے اور اس کا زنا ہونا، زانی ہونا، زنا کرنا ثابت ہو جائے، پکا ہو جائے کہ یہ ہے، یا وہ خود اقرار کر لے، یعنی کہ ایک پورے پروسیجر گزرنے کے بعد اب جب اس کو سزا دیں گے تو سزاً اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ یہ 3 آپشن ہیں جن میں اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی کو قتل کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ کو ناحق قتل کیا۔ اب ظاہر ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ سے یہ بات بالکل کیا ہے، بعید ہے کہ وہ العیاذ باللہ مرتد ہو جائیں، یا وہ جناب انہوں نے کسی کو قتل ایسے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہو، یا العیاذ باللہ ان سے کوئی اور ایسے خلاف شرع کوئی اخلاقی حرکت زنا وغیرہ کی سرزد ہو گئی ہو، العیاذ باللہ، حاشا وکلا، یہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ کی جو ذات بابرکات ہوتی ہیں وہ انتہائی معصوم ہوتی ہیں، انتہائی معصوم، من جانب اللہ ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان کاموں کے اندر ملوث ہو ہی نہیں سکتے، ہونا تو دور کی بات ہے، ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ ان لوگوں کو بھی قتل کیا کہ جو لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، قسط کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے انصاف کرنا، عدل کا معنی بھی انصاف کرنا، یہ دونوں آپس میں مرادف الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، قسط ہو یا عدل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل امر ربی بالقسط، کہ مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقام، واللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہوگا جب ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم یہ عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے انتہائی قریب ہے، یہ تقوی کے انتہائی قریب ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے، اور انسانوں کے اوپر بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل والوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ کو شہید کیا ہے، یہ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ یہود تو وہی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی کوششیں کی ہیں، کئی مرتبہ کوشش کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ جناب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ایک دفعہ گوشت میں ملا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے بھی پڑھا کہ یہ بنو قریظہ والے اور یہ جو قینقاع والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے، اور اس طریقے سے، اور ان کے آپس میں پوری ایک پلاننگ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک جگہ بٹھایا کہ ہم یہاں بٹھا کے اوپر سے کوئی پتھر جو ہے نا پھینک دیں گے تو کہیں گے کہ غلطی سے کوئی اوپر پتھر پڑا ہوتا گر گیا، وہ نہ کوئی بات بنی گی، اور اس طریقے سے۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح بٹھایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی، پھر ان کے ساتھ جو حساب کتاب ہوا وہ آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ لوگ شرارت کرنے سے
قتل کرنے سے باز نہیں آتے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ کو اب ہمیں یا پوری دنیا والوں کو یہ ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے غزہ کے اندر یا فلاں علاقوں کے اندر یا فلاں جگہ پر بنی اسرائیل والوں نے، یہود نے یہ ظلم کیا، قتل کیا، ان کے ہاں قتل کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو باقی انسان جو مخلوق ہے وہ کدھر رہ جاتی ہے؟ تو بارہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ ان لوگوں کو بھی قتل کیا کہ جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب یہ شہید کر رہے تھے، ایک ہی دن میں 43 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، تو لوگ جو ان کے حواریین تھے وہ آئے ان کو منع کرنے کے لیے، روک رہے یہ کیا ظلم کر رہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو جو ان کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، 170 افراد ان کو بھی شہید کیا۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر جو ظاہر ہے آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ خوشخبری تو نعمت اور راحت کی ہوتی ہے، یہاں تو دردناک عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ان پر طنز کیا جا رہا ہے، یہ ان کا استہزاء ان پر طنز کیا جا رہا ہے۔ اور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہ اس طرح کے کام جو کرتے تھے نا، کسی کو قتل کرنا انبیاء علیہ السلام کو، یا یہ جو کرنا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہم بڑا اچھا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نجات کا کیا ہے سبب ہے، ہماری نجات کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارے لیے نجات ہے، تو تم اس کو نجات سمجھ رہو، تو ہم بھی تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں دردناک عذاب کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان پر ان کے فعل اور اس عمل کے اوپر کیا ہے طنز کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی آپس میں جیسے دوست ہو یا بے تکلف ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کو کہ یار کوئی ناشتہ کراؤ، آج مجھے کھانا کھلاؤ، ہاں آج تجھے میں بڑی زبردست چیز کھلاتا ہوں، آج تجھے میں کھلاتا ہوں ناشتہ کراتا ہوں، تجھے مرغا کھلاؤں گا، چرغا کھلاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو ایک دفعہ میرے گیڑے میں آ سے ہی تجھے میں بتاتا ہوں، تیری میں وہ چترول کروں گا تو یاد رکھے گا۔ تو جس طریقے سے یہاں پر اس کو مطلب طنز کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اس کام کے اوپر، اس معاملے کے اوپر کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بھی خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ آگے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر تو ان کے اعمال اس طرح ضائع ہوئے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا یا کفر کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی یا حالت ایمان پر رہتے ہوئے کفر کر لے یا اس طریقے سے، اور خاص طور پر کسی نبی علیہ السلام کی ذات کو قتل کرنا۔ وہ آدمی اگر پہلے سے مومن تھا تب بھی ایمان گیا، جب ایمان گیا تو اس کا نکاح بھی آٹومیٹک کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی بیوی جو مسلمان تھی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اسی طریقے سے وہ کسی دوسرے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ اس پر دنیا کے اندر احکامات یہ لاگو ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ روح المعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے آخرت کے اندر جو نیکیاں تو تھی ہی نہیں، جو گناہ تھے ان کا تو ویسے ہی ان کے اوپر کیا ہوگا، وبال ہوگا، اور جو اگر دنیا کے اندر کوئی نیکیاں کی بھی ہیں تو وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں، اور آخرت کے اندر ان کو سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر حالت کفر کے اوپر رہتے ہوئے بڑے ہی نیکی کے کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے اس کی واہ واہ یا بلے بلے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے کہ بڑا رفاہی کام کرنے والا یہ کرے، اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی چکا دیں گے۔ بس لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ تبارک و تعالی دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ آخرت میں سوائے ان کے لیے جہنم کے عذاب کے، آگ کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین حبطت، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی کیا ہے، مددگار نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا ان کے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ نیک اعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ خاص طور پر دیکھیں اب ہم انبیاء علیہ السلام کو یا قتل کرنا یا کہ وہ تو ہے نہیں ہے، وہ صورت تو ہے نہیں، لیکن ایک چیز ہمارے اندر پائی جا سکتی ہے جس کی طرف حضرات مفسرین اور حضرات علماء کرام توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ آج کل ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر آدمی
بعض ایسے وہ بلاکر قسم کے ہیں کہ انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی ہوتی، ملحدانہ سوچ کے ہوتے ہیں کچھ، انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر کوئی فلم بنائی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر فلم بنائی ہوئی ہے، اور فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انہوں نے بنائی۔ انسان ایسے انجانی کے اندر بھی اس طرح کو دیکھنا شروع کر دے گا یا چلا جائے گا تو یاد رکھنا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یا کوئی اور ایسا جملہ زبان سے نکال لیتا ہے جو استہزان ہوتا ہے یا مذاقن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو یہی سمجھیے گا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ یہاں سے بھی کیا ہے؟ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین کا وہ بھی کیا ہے؟ مصداق بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہماری نوجوان نسلوں کو بھی، ان سب کی کیا ہے؟ ان جیسے شیطانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔